آج پاکستانی قوم کی ترجمان جماعت ہے اور بلا شبہ عمران خان آج پاکستانی قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بار ہوا ہے، کسی نے یہ سوچا کہ جمہوریت کو ختم کرو، یہ کیا چیز ہے، یہ ایک خام خواہ کی مصیبت ہے، ایک طاقتور آدمی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے گا اور پاکستان کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک بار نہیں، کئی بار ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ یہ 50 کی دہائی میں بھی ہوا، یہ 60 کی دہائی میں بھی ہوا، یہ 70 کی دہائی میں بھی ہوا اور یہ اس کے بعد بھی ہوا۔ آج پھر ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ بار بار یہ فارمولہ فیل ہوا ہے، اس نے ہر بار پاکستان کو کمزور تر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اگر پھر یہ کوشش ہے کہ جمہوریت کو سلب کر دیا جائے، عوام کی رائے کو دبا دیا جائے، عوام کو دھتکار دیا جائے، یہ کہا جائے تمہاری آواز، تمہارا ووٹ اس قابل نہیں کہ اس کو گنا جائے، اس کو سنا جائے، تو ہم کسی فلاح کی جانب نہیں بڑھیں گے۔ پاکستان ایک گلدستہ ہے، بہت سی زبانیں بولنے والوں کا، بہت سے مسالک پر چلنے والوں کا ایک وسیع ملک ہے۔ یہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، اس کی سرحدیں بہت سے ملکوں سے ملتی ہیں۔ یہاں اگر حکومت ہوگی اور فلاح ہوگی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں، ہم مل کر بیٹھیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بلوچ گمشدہ ہوں، ان کی مائیں بہنیں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں جو کیمپ اسلام آباد میں لگا، میں وہاں گیا، وہاں ان کا دکھ میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے چند ماہ قبل ہم گئے تھے مستونگ میں، لکپاس میں، اختر وینگل صاحب کے دھرنے میں، وہاں علامہ صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ہزاروں خواتین کو وہاں دیکھا جو سڑک پر اپنے پیاروں کی تصویریں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا لیکن غصہ بھی تھا۔ تو ہم نے اس غم کو اور اس غصے کو سمونا ہے اپنی تحریک میں، اور اس کو ہم نے ایک تعمیری سمت دینی ہے۔ یہی صورتحال آج جیسا مشر اچکزئی صاحب نے بتایا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ہے۔ سندھ کا ہاری پریشان ہے کہ کب اس سے اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ پنجاب میں غربت ہے، پنجاب میں بچے جسمانی طور پہ سکڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغ سکڑے ہوئے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے۔ تو یہ ملک ٹھیک سمت نہیں جا رہا۔ ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت لے کے جانا ہے، اور جو کم فہمی آج اس ملک پر غالب ہے کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ٹھیک کر لیں گے سب، اس کو ہم نے صحیح سمت دینی ہے، اس کو ہم نے شعور دینا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ یہ تحریک صرف پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی تحریک نہیں ہوگی، ہم نے ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب۔ یہ پاکستان کے مختلف، میں کہوں گا، جو آبادی کے حصے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اختر مینگل صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم گئے بلوچستان، سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر دوست بھی آپ دیکھیں گے، دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ ہم ہر مظلوم کو آج آواز دے رہے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کے سپرد کی ہے، رہنمائی ہماری علامہ ناصر عباس کریں گے۔ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور کوئی ہمارا مقصد توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ یہ ایک آئینی تحریک ہے، یہ ایک نظریاتی تحریک ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی تشکیل نو ہے، پاکستان کی روح پر جو بار بار حملہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، ہم نے اس حملے سے جو نقصان ہوا ہے، جو زخم لگے ہیں، ان زخموں کو ہم نے بھرنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ 5 اگست کو یہ قوم اظہار کرے گی اپنی بیزاری کا، لیکن وہ اظہار آئینی ہوگا، قانونی ہوگا۔ کوئی جواز نہ بنائے اس کو کسی ظلم کے ضابطے ہم پہ نافذ کرنے کا۔ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح ہمارے اکابرین کو، ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، وہ شرمناک ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جو فیصلہ چند دن قبل آیا، جس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو اور بلال اعجاز صاحب کو دیگر کے ہمراہ 10 سال سزا سنائی گئی، اس فیصلے کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھیے اس فیصلے کا پیرا 39۔ وہ کیا لکھتے ہیں جج صاحب کہ ان کے خلاف شہادت تو شاید کچھ نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، یہ اس دن موجود بھی نہیں تھے موقع پہ، یہ کسی سازش والی جو بظاہر یا جو ایک الزام لگایا گیا کوئی میٹنگ تھی، اس میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسی شرمناک تحریر شاید ہی عدالتی تاریخ میں کسی نے لکھی ہو
کہ صرف ایک پارٹی کا ممبر ہونا جرم ہو گیا. آج آواز بلند کرنا جرم ہے, سڑک پر چلنا جرم ہے. ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ یعنی کہ چلنے کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے جو آپ کو, مجھے, ہم سب کو حاصل ہے. ایسوسیشن کا رائٹ آرٹیکل 17 کہ ہم مل کر بیٹھیں, مل کر بات کریں, مل کر چلیں, یہ بھی ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19 یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے. دنیا کی ہر قوم ان حقوق کو مانتی ہے, اقوام متحدہ مانتی ہے, ہمارا آئین مانتا ہے, ہمارا دین مانتا ہے. آج ان حقوق کی نفی ہے. کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا, ان کو زبان نہیں کھولنے دینا, ان کو ڈال دو کسی بند کال کوٹری میں, اور وہ ہو جاتا ہے. آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے. آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آیا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر, ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. میں ان کا وکیل ہوں, میرا وکالت نامہ ہے, بطور وکیل بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. ان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا, ان کے ڈاکٹر ان سے نہیں مل سکے 7 ماہ سے. تو خواہ عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے قطعاً غیر آئینی ٹرائل ہے. اس حوالے سے پہلے بھی ہم عدالت میں گئے تھے جب عدالتیں کچھ بات سنتی تھیں. سائفر ٹرائل کے دوران میں نے خود 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دلوایا اس بنیاد پہ کہ میڈیا کے دوست کیوں کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں. میڈیا کا موجود ہونا بھی ایک بنیادی حق ہے, فیئر ٹرائل کا, اوپن کورٹ روم کا. نہ میڈیا آج موجود ہے اس ٹرائل میں, نہ خاندان موجود ہے, نہ ان کے وکیل جن کو انہوں نے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کا مقدمہ ہے جو چل رہا ہے؟ اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج تنخواہ دار طبقے کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے, اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے. آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا, کچن چلانا, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے. اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے, زراعت کا کوئی حال نہیں رہ گیا, 5 آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں, زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے. جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے, اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں ان جماعتوں کے سربراہان, ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں, کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا. پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر, زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا, اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد پھر جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باہر سے منگانی شروع کر دی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے. اتنا بڑا دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے, چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں, عدلیہ خاموش ہے, کوئی ایگزیکٹو کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جیبوں پر, اس ملک کی عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو, اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ نے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے, جن کو آپ نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے, تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا, پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا, دن دہاڑے پڑا. ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا, بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کی بڑی مستند خبریں ہوتی ہیں, مالک صاحب, انہوں نے یہ نیوز بریک کی اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا. لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو. یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ.
آپ نے تو اربوں بنا لیے، پہلے بھی بناتے رہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا، اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ آپ میڈیا سے ہیں، آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے؟ پروگرام سینسر ہوتے ہیں، لوگوں کو، نوکریوں سے صحافیوں کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، ہم یہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اینکر کاشف عباسی صاحب جو ARY کے اوپر پروگرام کرتے تھے، کئی ماہ ہو گئے، ان کو چینل سے ہٹا دیا گیا۔ ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پریس کانفرنس ختم کر کے سیدھا ان کے گھر جا رہے ہیں۔ ہم میڈیا کے ساتھ، اس ملک کے تمام محروم طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ آج یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، آپ کو تو آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا، لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے، لوگ امڈ آئے، وزیرستان میں، خیبر میں، باجوڑ میں، تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے، کوئی ان کی آواز نہیں۔ لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے، روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کوئی دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے، لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے، فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے۔ جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے۔ پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے، اور اگر ریاست اس کے ریاکشن میں ہم پر کوئی حملہ کرتی ہے، جس طرح جو ریاست کی، جو ہماری پولیس کی، دیگر اداروں کی جو ایک تاریخ بن چکی ہے، ہم تب بھی آگے سے آپ سے نہیں لڑیں گے۔ ہم چپ کر کے وہ ڈنڈا تو کھا لیں گے، اپنے سروں سے وہ بہتا ہوا خون اس قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی اکائیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو قربانی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کم از کم ان نالائق حکمرانوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہ پہلا اتحاد ہے سیاسی پارٹیوں کا جو جاسوسی اداروں کے ایما پہ نہیں بنا، اس لیے لوگوں کو یہ اتحاد ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ پرابلم ہے سارے مسئلے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتحاد نہ ہم نے کسی کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے، نہ ہم نے اسے کہ ہم اسے بیکار لوگ ہیں کہ بسم اللہ آ کے تقریریں کرتے پھریں۔ اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی،
اور آئین جس انداز میں پریس کی آزادی، عدلیہ کی آزادی اور تمام اداروں کے لیے ایک حدود رکھتا ہے، جب تک وہ بحال نہیں ہوتا، جب تک پاکستان میں ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن جس پہ تمام پارٹیوں کی تصدیق ثبت ہو وہ نہ بنتا، اور جب تک ہمارا پارلیمنٹ جو اب ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے چلا گیا ہے وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں بنتا، اور جب تک تمام پالیسیوں کا مرکز لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں ہوگی، ہم یہ تاریخ نہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ مطلب یہ کہ نرم ترین الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس اتحاد کا مقصد اس حکومت کو عوام کی طاقت سے یا عقل و دانش سے بحث مباحثہ کر کے اس حکومت کی اس کو بند فارغ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کیسی حکومت آئی ہے، الیکشن کیسے ہوئے، اس میں اتنی دید دلیری، اتنی الفاظ سخت منہ میں آتے ہیں، اتنی وہ کہ جس پارٹی نے یہ الیکشن جیتے ہیں اس کو، اس کے لیڈر کو سالوں 2 سالوں میں جیل میں رکھا، تیسرا شروع ہونے والا ہے، اس سے گھر کے لوگوں کو، اس کی پارٹی کے لوگوں کو، اس کے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی۔ عمران خان سے کسی کے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان سے کے متعلق کچھ کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس میں عمران خان کی پارٹی ایبسولوٹ میجارٹی لے چکی ہے۔ اور پھر جس انداز میں اسی رات شہباز اینڈ کمپنی نے کروڑوں انسانوں کو بندوقوں کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، زر اور زور کی اس پہ دہشت زدہ کر کے یہ حکومت مسلط کی ہے، اس کو حکومت کہنا لفظ حکومت کی توہین ہے۔ ہم آپ کے ذریعے، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، شاید میرے دوست بھی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اور ان تمام اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک بندوق کی طاقت سے نہیں رکھے جاتے، ملک لوگوں کو پھینچنے سے، لوگوں کی بے عزتیاں کرنے سے، لوگوں کے کپڑے اتارنے سے، ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے، ملک ایک سماجی معاہدے کے تحت چلتے ہیں۔ یہاں جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کا قلعہ، اسلام تو ہمارا افغانستان سے بھی مشترک ہے، ایران سے بھی مشترک ہے، افغانستان سے تو یہاں کے بعض علاقوں کے زبان کے رشتے بھی ہیں۔ یہ ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت بنا تھا، اور سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہی چلنے وہ ہے۔ آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے، آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سماجی اس کے ذریعے سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، پھر آئین بنتا ہے، آئین پھر مقدس بن جاتا ہے۔ آئین کو دھروندا جا رہا ہے 9 مئی کا، آپ سارے پڑھے لکھے سپاہی لوگ ہیں، 9 مئی میں بچوں کو 9 سال 10 بڑے بڑے لوگوں کو ان کی سیٹیں چھینی جاتی ہیں، اور یہاں آئین کو روننے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو سسپینڈ کرنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو درخور اتنا سمجھنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا۔ بڑے چاٹ سے کہتے ہیں جی ہم GHQ گئے، آپ کیسے گئے بابا، آپ کیسے گئے محترم وزیر اعلیٰ صاحب، محترم وزیر داخلہ صاحب، محترم وزیر فلانا صاحب، جی ہم گئے، پھر آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی تاجروں کے سارے مطالبات میں نے مان لیا۔ اس طرح کا پاکستان ہمیں عاصم منیر صاحب سے یا کسی اور جرنیل سے یا کسی اور آدمی سے کوئی قطعاً ذاتی دشمنی، ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اس کام کی ڈیفینیشن ہمارا وہ مشترکہ آئین کرتا ہے کہ کس کس کا کیا کام ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس نشستن برخاستن ہم چلے گئے۔ اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے میں تاریخ چلانا۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو ڈنڈا ماریں گے، اور ہم نے گلگت بلتستان سے لے کر وہاں سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر جہاں جہاں ہماری سرحدیں ہیں، ہم نے گلی گلی کوچے کوچے میں وہ ہنگامہ برپا کرنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔
یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے، یعنی کچھ ہنگامہ ہم کر سکتے تھے، اتنی طاقت ہماری پارٹیوں کی ہے، کوئی ہنگامہ ہم کر سکتے تھے، بعض شہروں میں بعض ضلعوں میں کئی سڑکیں بند کر، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، مختلف اداروں کے لوگوں کے مشتمل لوگ بلائیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور جہاں ہم غلط ہیں ہماری رہنمائی کیجیے، اگر ہم پاگل ہیں دیوانے ہیں ہمارا علاج کیجیے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ڈوب رہا ہے، اس کو ڈبویا جا رہا ہے۔ باقاعدہ جب سیاسی پارٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں، جب سیاسی اکابرین خاموش ہو جاتے ہیں، پھر خودرو تحریکیں چلتی ہیں، پھر انارکی پھیلتی ہے، پھر گلی گلی لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک۔ کیا ہنگامہ ہے؟ ہنگامہ صرف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہیں، کربونی اربونی کمپیوٹر اس کو وہ کر سکتا ہے، انسانی ذہن نہیں کر سکتا، کربونی ٹریلین کربوں کے بہترین ہمارے پاس ذخائر ہیں، اس پہ یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے فلانے کا بیچ دیے، تم گھر بار چھوڑ کے بھاگو، مری والو جاؤ اپنے جہاں جانا ہے، ہم نے آپ کو اکھیڑنا ہے سارے علاقے سے۔ یہ قرآن کریم واضح وہ ہے کہ خدا کو مانو، ایک دوسرے کے اس کو نہ نکالو، ایک دوسرے کو مت مارو۔ بالکل اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک سارے لوگوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کرنا ہے بائی فورس۔ ہم ان کو جولی پہ علاقہ کرتے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں، اس ملک کی خاطر، خدا کے لیے۔ یہ ٹینک، یہ ہیلی کاپٹر، یہ بندوقیں ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کو مارے، اس سے فوج کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جن کے خلاف آپ لڑتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ ایک غلط ویڈیو یا صحیح ویڈیو آئی ہے، گنشک کے ہیلی کاپٹر زمین پہ بھاگتے ہوئے بچوں کو مار رہا ہے، بچوں کو، اور پھر ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے غزہ میں۔ غزہ میں ظلم نہیں، غزہ میں انسانیت، انسانی خوشی ہو رہی ہے، اس پہ ہمارے دار کمپنی خاموش۔ کوئی کہتا کہ انٹرنیشنل مجرم کے طور پہ ایک انٹرنیشنل عدالت میں سزا ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل وہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری رائے ہے کہ ہم 30 اور 31 اور پہلی اگست جی آل پارٹی سمجھیں، اس میں آپ ہمیں نام دیں گے یا ہم خود وہ کریں گے، جرنلسٹوں کو بھی بلائیں گے، ریٹائرڈ ججوں کو بھی بلائیں گے، وکیلوں کو بھی بلائیں گے، جہاں جہاں تنظیمیں ہیں، مزدوروں تنظیمیں، کسانوں کی تنظیمیں۔ اس تاریخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو گرانی اور بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے، اس تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جہاں جہاں غریبوں کی مہنگائی کا مسئلہ ہے، کسان کا مسئلہ ہے، انڈسٹریز کا مسئلہ ہے، پریس کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس میں انکنڈیشنل یہ تاریخ ان کو سپورٹ کرے گی، ان کا ساتھ دے گی۔ 31 جولائی اور 1 اگست اسلام آباد، 2 دن اگر ضروری ہوا، آپ لوگوں نے کہا 3 دن بھی کر لیں گے، پرواہ نہیں، لیکن آئے ہمارے ساتھ۔ بالکل یہ کام ایک راجہ صاحب نہیں کر سکتے، یہ کام کھوکھر صاحب نہیں کر سکتے، نالاما کر سکتے ہیں۔ یہ ملک کی مسئلہ، ملک جل رہا ہے، ملک جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ ہم آپ کو محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کلیکٹیو وزڈم بنائے، ہمارے ساتھ اجتماعی دانش سے فیصلہ کریں، تاکہ بسم اللہ کر کے چل پڑیں اور اس ملک کو اس بربادی سے نجات دیں۔ تھینک یو۔